اس طرح سے مسلمانوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے کمیونٹی کو؟ دیکھیے، مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو غصے میں نہیں آنا، ان کو ذرا برداشت کرنا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی اکیلا پکڑ کے مارا جا رہا ہے تو میں تو یہ میسیج دوں گا کہ اس طرح مرنا، یہ تو ملک کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ملک کا قانون سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتا ہے اور یہی نیچرل قانون ہے، تو اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کو خود بالکل نہیں مارنا، ہمیں بہت پرامن رہنا ہے، لیکن بیچارگی کے ساتھ اس طرح ہاتھ جوڑ کر اور مر جانا یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ انڈیا کے دستور کی زندگی کا مسئلہ ہے، سنویدھان کا مسئلہ ہے، یہاں کا جو ڈیموکریٹک اور سیکولر فیبرک ہے اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو اب اس وقت یہ مسلکی اور جماعتی قسم کے جھگڑوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹوٹلزم کی طرف جا رہا ہے دیش، بلکہ جا چکا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسیز یہاں پارٹلی فری انڈیا، فری کنٹری کہہ رہی ہیں انڈیا کو، تو یہ بہت بدنامی کی بات ہے۔ تو مسلمانوں کو اس وقت کانسٹیٹیوشن بچانے کے لیے ہر جگہ متحد بھی ہونا چاہیے اور ووٹنگ بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ آپ نے مسجدوں کو جلایا، بنگلہ دیش سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ یہ مسلمانوں کو پرووک کرنا یہ اور الیکشنز کے ایجنڈے کو بدلنا، تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن آتے آتے لوگوں کے ذہنوں سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں اور بس مسلم ہندو مسلم ہندو ہندو مسلم رہ جائے اور وہ ووٹ ڈال کے پھر اس کے بعد بھول جائیں کہ مسلم جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور وہ اشتعال میں نہیں آ رہے، پرووک نہیں ہو رہے، ریئیکٹ نہیں کر رہے۔ لیکن یہ سرکار اپنے کو دیش سمجھتی ہے، یعنی اگر رولنگ پارٹی کی کسی پالیسی سے کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کو دیش دروہ کہا جاتا ہے۔ اور پوری پبلک کو بھی اس وقت بہت سیریس ہو جانا چاہیے، آپس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو پیچھے ڈال کر ملک کی ڈیموکریٹک جو کلچر ہے، جو سیکولر اور ڈیموکریٹک فیبرک یہاں کا بنایا گیا تھا، اس کو باقی رکھنے کے لیے سب کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ ٹیمپریری طور پر تو نفرت کی راجنیتی جیت سکتی ہے، ایسا کچھ اور ملکوں میں بھی تجربہ ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ پبلک پھر اس کے بعد فیڈ اپ ہو جاتی ہے اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا اور وہی لوگ اب اس وقت اصل حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس۔ ابھی جس طرح سے تریپورہ میں فسادات ہوئے اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پر گئے فیکٹ فائنڈنگ کی، ان کے اوپر یو اے پی اے لگا دیا گیا۔ 102 لوگوں کو یو اے پی اے کا نوٹس دیا گیا ہے، جس میں کچھ وکیل ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور کچھ جرنلسٹ بھی ہیں۔ اس پورے معاملے کو لے کر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ آخر یو اے پی اے کا استعمال سرکار اپنے مخالفین کے خلاف کیوں کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا پوری منشا ہے، کس طرح سے ڈرانے کی ایک راجنیتی چل پڑی ہے۔ اس کے علاوہ گروگرام میں نماز کا معاملہ ہے یا دھرم پریورتن کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں ابھی عمر گوتم صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہی سارے مدعوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشہور اسلامک اسکالر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب۔ سواگت ہے مولانا آپ کا نیوز میکس میں۔ مولانا کیا کہنا چاہیں گے، یو اے پی اے کا استعمال جس طرح سے ایک ہتھیار کے طور پر کیا جا رہا ہے، حالانکہ کانگریس کے زمانے میں اس کو نافذ کیا گیا تھا، لایا گیا تھا، پاس کیا گیا تھا، لیکن بیجا استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ اس سرکار میں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے جتنے بھی قانون ہیں، جیسے سیڈیشن کا قانون ہے، خود سپریم کورٹ اس کے بارے میں بہت سخت ریمارک دے چکا ہے کہ کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں ایسا قانون بالکل فٹ نہیں بیٹھتا۔ یہ سرکار کی مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے جو قانون ہوتے ہیں، یہ اگر کوئی ملک دشمنی کرتا ہے، کوئی دیش کے خلاف دروغ کرتا ہے، اس پر یہ قانون لگائے جانے چاہیے، لیکن یہ سرکار اپنے کو دیش سمجھتی ہے،
یعنی اگر رولنگ پارٹی کی کسی پالیسی سے کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کو دیش دروہ کہا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈیموکریسی کہاں باقی رہی. پھر لوک تانترک جو ویوستھا ہے وہ تو بس برائے نام رہ گئی ہے. یہ تو ایک کہ بالکل ہی اتھارٹیرین ٹوٹلزم کی طرف جا رہا ہے دیش، بلکہ جا چکا ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز یہاں پارٹلی فری انڈیا، فری کنٹری کہہ رہی ہیں انڈیا کو. تو یہ بہت بدنامی کی بات ہے، اور اپوزیشن پارٹیز کو بھی اور پوری پبلک کو بھی اس وقت بہت سیریس ہو جانا چاہیے. آپس کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو پیچھے ڈال کر ملک کی ڈیموکریٹک جو کلچر ہے، جو سیکولر اور ڈیموکریٹک فیبرک یہاں کا بنایا گیا تھا، اس کو باقی رکھنے کے لیے سب کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی. اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ایسی ڈکٹیٹرشپ بہت لمبی عمر کی نہیں ہوتی. پبلک اگر ذرا اویئر ہو جائے اور اپنی آواز بلند کرے تو یہ سسٹم بہت دن تک نہیں چل پائے گا، ایسی مجھ کو امید ہے. جس طرح سے دلی میں فسادات ہوئے اس میں UAPA لگایا گیا، بہت سارے ابھی تک ایسے لوگ ہیں 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، ضمانت نہیں ہو رہی ہے. اب اس طرح سے 102 لوگوں کو کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے جہاں جہاں BJP کی سرکار ہے. دلی میں کیندری راجیہ پرشاتی راجیہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر دلی پولیس ان کے انڈر میں آتی ہے، اور اس کے ذریعے جس طرح سے استعمال کیا گیا. تو ایسے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن جس طرح سے اس کی مخالفت ہونی چاہیے، وپکش کو جس طرح سے آگے آنا چاہیے، وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. 102 لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اتنا لکھا ہے ٹویٹر پر کہ تریپورہ از برننگ، اور ان کے اوپر یہ چارجز لگا دیے جاتے ہیں. دیکھیے، ہمیں کسانوں کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے. کسانوں نے جو اینٹی فارمرز قانون بنے اس کے لیے کسی وپکش کا انہوں نے انتظار نہیں کیا. انہوں نے خود آندولن کھڑا کیا، اور اب تو شاید 9-10 مہینے ہو چکے ہیں وہ اپنے آندولن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو دیش ویاپی بنانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. بنگال کے الیکشن کے ریزلٹس میں یہ کسان موومنٹ کا بھی اچھا خاصا اثر تھا. ایسا میں نے خود وہاں دیکھا جب میں وہاں گیا، اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا. تو اب پبلک کو اپوزیشن کا انتظار کیے بغیر خود اپوزیشن کا رول پلے کرنا پڑے گا. اور جو پرومیننٹ فگرز ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں پبلک میں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو اب ایک کال دینی چاہیے کہ وہ ایک پرامن طریقے پر قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ پروٹیسٹ کے راستے کو اپنائیں. اور پبلک بہت بڑی تعداد میں اس کا ساتھ دے گی، اس لیے کہ اب لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، ایسا میرا احساس ہے. انہوں نے کیا یہ ممکن ہے جب کوئی بات اس طرح کی ہوتی ہے، کہیں دنگے ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ایک بڑا گروپ ہے جو کہیں نہ کہیں اس کے فیور میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کشمیر میں آپ نے کیا کیا پنڈتوں کے ساتھ، یا کچھ اور ذکر کیے جاتے ہیں، دنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ابھی جس طرح سے کل ہمارے CM اتر پردیش کے شاملی میں تھے، کیرانہ میں تھے، 2016 میں ایک معاملہ اٹھا تھا کہ کیرانہ میں ہندوؤں کا پلائن ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے. حالانکہ وہ بعد میں جب اس کو چیک کیا گیا تو وہ فرضی پایا گیا، کچھ آپسی اختلافات تھے جس کی وجہ سے گھروں کے باہر اس طرح کے بورڈ لگا دیے گئے تھے. کل وہ ان لوگوں سے ملے، 6 سال بعد ان کو یاد آیا کہ اس طرح کا کچھ ہوا، کیونکہ الیکشن اب قریب ہے. تو کہیں نہ کہیں جو نفرت کی راجنیتی ہے وہ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے، یہ ٹیمپریری طور پر تو نفرت کی راجنیتی جیت سکتی ہے، ایسا کچھ اور ملکوں میں بھی تجربہ ہوا. لیکن جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ پبلک پھر اس کے بعد فیڈ اپ ہو جاتی ہے اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی فیکٹر ایسا آ جاتا ہے جس سے پبلک کو ہمت آ جاتی ہے. جب یہ رات کا اندھیرا برستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح کی روشنی قریب ہے. میں تو بہت آپٹمسٹک انسان ہوں، اور میں ملک کے مستقبل کو اچھا دیکھ رہا ہوں. لیکن جو راستہ ہے، ابھی بیچ کا جو فیز ہے، وہ تھوڑا چیلنجنگ، بہت چیلنجنگ ہے. اس کا ہم کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. یہ بہت بڑی بات کہی. کس طرح سے آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ایسا تو دکھ نہیں رہا ابھی تو کہیں. مجھے تو اس پر میرا تو ایمان ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کچھ اشارات ہیں بلکہ بشارتیں ہیں. اور ہمارے اس ملک کے جو سب سے بڑے اسکالر تھے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی جو اسی دور کے تھے, تو انہوں نے اس بات کو بہت ایلیبوریٹ کیا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ مظلوم طبقات کے اندر اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں. دھیرے دھیرے یہ لوگ قریب آ رہے ہیں. جن لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا, اور وہی لوگ اب اس وقت اصل حقیقت کو سمجھنے لگے. میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے سکھوں کا رکھتا ہوں. سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا تاریخی دشمنی رہی ہے, لیکن اب سکھ بھی اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں, مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی میں پھنسایا گیا. اسی طرح اور بھی مظلوم طبقات ہیں, شیڈول ٹرائب کے لوگ ہیں, شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں, او بی سیز کے لوگ ہیں. تو یہ جیسے جیسے یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی اور آپس میں قریب آئیں گے, تو اس وقت حالات کی ایک زبردست تبدیلی کے امکانات ہیں. یہ میں تو اس پر بالکل یقین رکھتا ہوں. کب ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا, 2 سال لگیں گے, 10 سال لگیں گے. تریپورہ میں جو بنگلہ دیش کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے پروٹیسٹ کیا گیا وی ایچ پی کے ذریعے, اور 8 سے 10 ہزار لوگ سڑکوں پر اترے, اور جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اس کو لے کر مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں بے چینی ہے. اور تقریباً 15 مساجد کو نقصان پہنچایا گیا, آگ کے حوالے کیا گیا, کچھ گھروں کو, کچھ دکانوں کو. لیکن پولیس سرے سے ساری گھٹناؤں کو نکار رہی ہے, کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی. الٹا جو لوگ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف اس طرح کے قانون لگائے جا رہے ہیں. دیکھیے, بنگلہ دیش کا تو مسئلہ بہانہ بنایا گیا ہے. اگر بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ وہاں پر ہندو بھائیوں کے ساتھ ہوا وہ یقیناً غلط تھا, اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا تھا, تو اگرتلہ میں بنگلہ دیش کا ہائی کمیشن موجود ہے, اسی کا گھیراؤ کیا جاتا, وہیں اسی کے سامنے پروٹیسٹ کیا جاتا, میمورنڈم پیش کیا جاتا. بنگلہ دیش کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں ان کے نام آپ ایک میسیج بھیجتے. آپ نے مسجدوں کو جلایا, بنگلہ دیش سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی. یہ مسلمانوں کو پرووک کرنا, یہ اور الیکشنز کے ایجنڈے کو بدلنا, کیونکہ الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ یہ جو نوٹ بندی سے لے کر جی ایس ٹی سے لے کر اور پھر اس کے بعد جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, اور جو یہ کووڈ-19 کا مس مینجمنٹ ہے, اس پر لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں اور ڈس اپوائنٹڈ ہیں. ایون وہ لوگ جنہوں نے پچھلے الیکشنوں میں بڑی امیدوں کے ساتھ بی جے پی کو ووٹ دیا تھا, وہ بھی اب اس وقت بہت بدلے ہوئے ہیں. کسانوں کی تحریک نے بھی زبردست اثر ڈالا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن آتے آتے لوگوں کے ذہنوں سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں, اور بس مسلم ہندو مسلم ہندو ہندو مسلم رہ جائے, اور وہ ووٹ ڈال کے پھر اس کے بعد بھول جائیں. تو یہ چاہتے ہیں. میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مسلم جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, تو وہ ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں, اور وہ اشتعال میں نہیں آ رہے, پرووک نہیں ہو رہے, ریئیکٹ نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹرائبل لوگ ہیں, یہ ٹرائبل لوگ ہمیشہ بہت پیس لونگ ہوتے ہیں, لیکن اب یہ وہاں کی جو ٹرائبل آبادی ہے, ابھی تک تو بات کوئی ڈیٹا تو سامنے آیا نہیں کہ جو لوگ اصل میں آگے تھے کیا وہ ٹرائبل لوگ تھے. ابھی ہم جلد بازی میں تو ایسا نہیں کہہ سکتے, لیکن جو پرسنل انفارمیشن مجھے ملی ہے وہاں سے, تو یہی وہاں سے خبر ملی ہے کہ ٹرائبلز کو استعمال کیا گیا ہے, اور اس کے لیے بہت بڑی مقدار میں پیسہ چلا ہے. میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبر کہاں تک صحیح ہے, لیکن کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بات ہے. جو آنے والے الیکشن ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں, اور وہ بہت کروشل ہیں, اس لیے کہ سن 22 میں جو الیکشنز ہوں گے ان کا سیدھا اثر 24 والے لوک سبھا کے الیکشن پر پڑے گا. تو ان بیچاروں کے پاس اپنا پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس طرح سے مسلمانوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کیا میسیج دینا چاہیں گے کمیونٹی کو؟ دیکھیے, مسلمانوں کو سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو غصے میں نہیں آنا, ان کو ذرا برداشت کرنا ہے.
لیکن اگر کہیں پر کوئی اکیلا پکڑ کے مارا جا رہا ہے تو میں تو یہ میسج دوں گا کہ اس طرح مرنا، یہ تو ملک کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے ملک کا قانون سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتا ہے اور یہی نیچرل قانون ہے. تو اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے. ہمیں کسی کو خود بالکل نہیں مارنا، ہمیں بہت پرامن رہنا ہے. لیکن بیچارگی کے ساتھ اس طرح ہاتھ جوڑ کر اور مر جانا، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. جہاں تک اسٹریٹجی کا سوال ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت وہ بالکل ہر قسم کے اختلافات کو نمبر 1 تو ایک دور رکھے. اب ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، انڈیا کے دستور کی زندگی کا مسئلہ ہے، سنویدھان کا مسئلہ ہے، یہاں کا جو ڈیموکریٹک اور سیکولر فیبرک ہے اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے. تو اب اس وقت یہ مسلکی اور جماعتی قسم کے جھگڑوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور ہر علاقے کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کیا کیا جائے، کس طرح کی ووٹنگ کی جائے، ٹیکٹیکل ووٹنگ ہو، کس طرح کی ووٹنگ ہو کہ ملک کو ان لوگوں سے چھٹکارا ملے جو ملک کے لیے مفید نہیں. صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ملک یقینی طور پر تباہ ہوگا ان شارٹ مائنڈڈ اور نیرو مائنڈڈ لوگوں کے ہاتھوں. یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ملک سعودی عربیہ نہیں ہے، یہ ملک اسرائیل نہیں ہے، یہ ملک پاکستان بھی نہیں ہے. یہ ملک وہ وشال سمندر ہے جس میں نہ جانے کتنی ندیاں آ کر گرتی ہیں. تو اس کو تو اسی طرح سنبھالا جا سکتا ہے جس نیچر کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا. تو مسلمانوں کو اس وقت کانسٹیٹیوشن بچانے کے لیے ہر جگہ متحد بھی ہونا چاہیے اور ووٹنگ بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. کسی اور بنیاد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ووٹنگ کی صرف بنیاد یہ ہو کہ کون لوگ ہیں جن کے حکومت میں آنے سے کوئی بہت بڑا انقلاب چاہے نہ آئے، لیکن کم سے کم کانسٹیٹیوشن باقی رہے گا، کم سے کم سیکولر اور ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں وہ قانونی طور پر باقی رہیں گے.